اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 11 میں آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں الدرس الثالث کے جو کچھ چیزیں ابھی رہ گئی تھی ان کو ہم آج اس سبق میں اور آج کی اس درس میں واضح کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس سبق کو ہم نے اس سے پہلے سبق میں ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے، اور وہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا اور اس کے الفاظ مانا اور اس کے دوسری چیزیں اور جو گرامر سے متعلق اس سے کچھ چیزیں تھیں جو قاعدہ اس کے اندر استعمال کیا گیا تھا ان کو ہم نے چونکہ ذکر کر دیا ہے، تو آج ہم جس چیز کو ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں جو اور مزید چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، کیونکہ اس میں صاحب کتاب نے کچھ یعنی اسموں کے کچھ متعدد اسما انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں، یعنی انہوں نے المدرسہ یہاں پر کیا، البیت ٹائٹل باندھا ہے، اور پھر اس کے نیچے ڈیفرنٹ جو نام ہیں، ڈیفرنٹ جو اسم اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے المدرسہ میں تلمیذ، قلم، کتاب، دفتر، مکتب، یہاں تک تقریباً سب آپ کو معلوم ہے جو پیچھے استعمال ہوئے ہیں۔ طاولۃ ٹیبل کو کہتے ہیں، فصل کلاس، ضمیر ساتھی، عریف منیٹر کو کہتے ہیں، مدرس استاد کو کہتے ہیں، کرداس کاغذ کو کہتے ہیں، ماہیت ربر کو کہتے ہیں، مرسم پنسل، اور حبر روشنائی، خریطۃ کہتے ہیں، میپ کو کہتے ہیں، مدیر کہتے ہیں، پرنسپل، مدرسۃ اسکول کو کہتے ہیں، کلیت کالج، جامعہ یونیورسٹی، اور اس طرح یہ چیزیں۔ اور پھر البیت کے اندر بھی انہوں نے کئی چیزیں ذکر کی ہیں، جیسے بیت گھر، فنا صحن، باب دروازہ، غرفۃ کمرہ، نافذۃ کھڑکی، سقف چھت، اور جدار دیوار، اور سلم سیڑھی اس کو ذکر کیا۔ اور کھانے میں انہوں نے جو ہے طعام کھانا، لحم گوشت، خبز روٹی، ارز کہتے ہیں چاول کو، ماء پانی، لبن دودھ، شائن چائے، قہوۃ قہوہ، اور اسی طرح عصیر جوس کو کہتے ہیں، سکر شکر کو کہتے ہیں، ملح نمک کو کہتے ہیں، بیضۃ کہتے ہیں انڈا۔ اور پھر اس نے الخضروات کے اندر جو چیزیں ذکر ہے وہ بطاطا آلو کو کہتے ہیں، ٹماٹر کو کہتے ہیں، بصل پیاز کو، فجل مولی کو کہتے ہیں، بازن جانو بیگن کو کہتے ہیں، دبا کدو کو کہتے ہیں، خیار کھیرا، عدس دال، اور اسی طرح سومن لہسن کو کہتے ہیں۔ اور نمبر 5واں اور الفواکہ جو میوے ہیں، جو فروٹس ہیں، ان کے کچھ یعنی جو فروٹس ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے کچھ ہیں، جیسے تفاح سیب کو کہتے ہیں، برتقال سنگترا، رمان انار، انب انگور، موز کیلا، لوز بادام، کمثری ناشپاتی، اور بطیخ کہتے ہیں خربوزہ۔ اور پھر جو پرندے ہیں، ڈیفرنٹ پرندے ہیں، ان کو بتایا ہے کچھ کون کون سے پرندے، اسپورن گوری کہتے ہیں، گورابن کوا کو کہتے ہیں، ببگاؤن کہتے ہیں، طوطا، حمام کو کبوتر، اور اسی طرح اندلیب بلبل کو کہتے ہیں۔ الحیوانات جو جانور مختلف جیسے سور بیل کو کہتے ہیں، بقرۃ گائے، حمار گدھا، بغل کھچر، حسان گھوڑا، فیل گو ہاتھی کو کہتے ہیں، اسد شیر، کلب کتا، دبن گو ریچھ کو کہتے ہیں۔ اور پھر مہن جو وظیفے، ڈیفرنٹ وظیفے ہیں، جو ڈیفرنٹ ہم وظیفے کرتے ہیں، مختلف جو کاموں سے منسلک ہوتے ہیں، اس میں جو کیا ہیں وہ کیا ہیں، عطار عطر فروش کو کہتے ہیں، خیاط درزی کو کہتے ہیں، نجار کہتے ہیں، بڑھیا یعنی کارپینٹر کو کہتے ہیں، بزاز کہتے ہیں، پارچہ فروش، اور خباز کہتے ہیں، نان بائی کو کہتے ہیں، لبان کہتے ہیں، دودھ فروش، اور بقال کہتے ہیں، سبزی فروش، حداد کہتے ہیں، لوہار کو، دکاندار کو کہتے ہیں، فاکہ یعنی میوہ فروش، ساعتی کہتے ہیں جو گڑی فروش ہے اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہ یہ ڈیفرنٹ اسما جو انہوں نے صاحب کتاب نے یہاں پر جو ذکر کیے ہیں، جو میں نے آپ کو جلدی یہاں پر بتا دیے ہیں، وہ اس لیے میں جلدی آپ کو بتا، یہ ہماری نالج میں یہ اضافہ کرنا چاہتا تاکہ اگلے جو کتاب کے اندر اگر اس طرح کے یعنی الفاظ استعمال ہو تو وہاں پر تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو کہ ہم آسانی سے ان الفاظ کے ذریعے سے وہاں پر حل کر سکیں۔ یہاں پر جو اصل میں ہم کو حل کرنا تھا وہ یہاں کے تمارین جو ایکسرسائز ہیں یہاں پر صاحب کتاب نے دی ہیں، وہ چونکہ ہمارے سابقہ جو درس ثالث جو میں نے جس کا میں نے اس سے پہلے لیکچر میں ذکر کر دیا ہے، تو اس میں جو چیزیں یعنی جو ہم نے استعمال کی گئی ہیں اور جو اس میں ہم نے استعمال ترجمہ کیا ہے، اور جو اس میں ہم نے خصوصاً اب یہاں پر ہیں پہلے تمرین میں حاضہ کا استعمال ہم کو سکھا رہا ہے کہ یہاں پر ہیں جیسے اقرأ الجمل، آنے والے جملے کو آپ پڑھیے، حاضہ فصل۔ پھر اسی طرح ہم کو ہر
اسم کے سامنے سے حاضہ حاضہ ایڈ کرنا ہے، جیسے حاضہ بیتن، حاضہ جدارن، حاضہ طفاون، حاضہ برتقالن الی آخر. تو اس طرح یہ تمرین ہم کو حل کرنی ہے. یہ گھر ہیں، یہ دیوار ہیں، یہ سیب ہیں، یہ سنگترا ہیں. تو اس طرح یہ سب آپ کو معنی پتہ ہے. تو اس طرح تمرین نمبر 2 یہ کہتا ہے عجب. عجب کہتے ہیں جواب کہتے ہیں. یہ عجابہ یجیب سے بنا ہے. عجب جواب دیجیے. ما حاضہ، یہ کیا؟ حاضہ مسجد. اس میں دوسری تمرین میں اس نے ماں کا ہم کو استعمال بتایا. ما حاضہ یہ کیا؟ حاضہ بیتن. ما حاضہ یہ کیا؟ حاضہ بابن. ما حاضہ یہ کیا؟ حاضہ مفتاحن. ما حاضہ یہ کیا؟ حاضہ کرسین. ما حاضہ یہ کیا؟ حاضہ مکتبن. کوئی کہ اس کے اندر اس نے ہم کو ماں کا یوز استعمال کیا، اور جتنے بھی اس نے استعمال کیا بیتن، بابن، مفتاحن، کرسین، مکتبن، سب غیر ذوی العقول ہیں. اور اس کے بعد جو تمرین نمبر 3 ہے، اور یہاں پر یہ من کا یوز ہم کو سکھا رہا ہے. عجب بھی یہاں پر وہی ہے. آپ جواب دیجئے. من حاضہ یہ کون ہے؟ حاضہ مدرس استاد. من حاضہ یہ کون ہے؟ حاضہ ولد. من حاضہ یہ کون ہے؟ حاضہ رجل. من حاضہ حاضہ مدیر. من حاضہ حاضہ عریف. من حاضہ حاضہ طبیب. تو یہاں پر بھی جو اس نے صاحب اس تمرین کے اندر جو اس مؤلف نے ہم کو سکھایا وہ من کا استعمال ہے. اور پہلے میں حاضہ استعمال کیا کرایا، اور دوسرے میں ماں کا استعمال کرایا، اور تیسرے میں ہم کو من کا استعمال انہوں نے سکھایا. کوئی کہ ہر اسم سے آپ پہلے آپ کو اسی طرح من حاضہ، حاضہ ولد، من حاضہ، حاضہ رجل اس طرح بڑھانا ہے. اور تمرین نمبر جو ہیں 4 جو تدرب علی الاسلوب الاتیہ. تو آنے والے اسلوب طریقے پر آپ کیا اس کو کیا بنائیے، یعنی جملے پر. جیسے حاضہ تفاحن، کیا یہ سیب ہے؟ نعم حاضہ تفاحن، ہاں یہ سیب ہے. حاضہ برتقال، کیا یہ سنگترا ہے؟ لا حاضہ تفاح، نہیں یہ سیب ہے. اب کہتے ہیں استعمال، آپ استعمال کیجئے، آپ یہ جملے بنائیے، آپ یہ بھی بتائیے. حاضہ رمان، نعم حاضہ رمان. حاضہ لوز، نعم حاضہ لوز. یا ہم کہتے ہیں لا کہیں گے تو پھر آپ کو لا حاضہ رمان. حاضہ طماطم، لا حاضہ خیار. حاضہ خیار، نعم حاضہ خیار. حاضہ بصل، نعم حاضہ بصل. حاضہ فجل، لا حاضہ بصل. تو اس طرح ان تمرین کو استعمال کرنا ہے. تو جو ہم نے اس سبق کے اندر جو پڑھا ہے تو وہی یہاں پر تمرینات میں اندر ہم نے صاحب کتاب نے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں توقع رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.